پچھلے جمعہ سے ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی بیان کر رہے تھے۔ عرض یہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی تھی اور آنے والے انسانیت کے لیے ایک میسج، ایک پیغام تھا ان کی زندگی۔ اللہ پاک نے ہر موقع پر ان سے امتحانات لیے، بلکہ امتحانات کا سلسلہ ان کے گھر سے شروع ہوا۔ جس زمانے میں انہوں نے آنکھ کھولی، ارد گرد کا ماحول شرک و بدعت سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف بت پرستی تھی، اور گھر کے اندر باپ بھی بت پرست ہے، بہن بھائی بھی بت پرست ہے، پورا خاندان قبیلہ بت پرست ہے۔ اور سب سے بڑا مشکل چیلنج بھی انسان کو اپنے گھر سے ہی ہوتا ہے۔ انسان پوری دنیا سے ٹکر لے سکتا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر کسی سے ٹکر لینا یہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں میں کہتے ہیں چندہ باہر بالانا بکور تاراشے ڈکور بالانا بچر دزے، یعنی باہر کے بالا سے تو بندہ بھاگ کر کے گھر آ جاتا ہے، گھر کے بالا سے بندہ کہاں بھاگ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ان کے گھر سے شروع ہو گیا تھا، اور پھر ایک بڑا امتحان کہ جس وقت پورے قوم کے ساتھ ٹکر لی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا پڑ گیا۔ اور اس کے بعد اگلا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، 60 سال تک مسلسل مانگتے رہے یا اللہ مجھے بھی اولاد سے نواز دے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، سارہ، اماں ہاجرہ اور ایک مدین کی ماں۔ جو اماں سارہ تھی ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور ہاجرہ تو مصر کے بادشاہ کی شہزادی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے بطن سے بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جس وقت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ پاک نے سارہ کے دل میں ڈال دیا کہ آپ ابراہیم سے کہیں کہ اپنے اس بچے اور اپنے اس بیوی کو دور لے جاؤ۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اس قسم کا مطالبہ کیا کہ ان کو دور لے جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھتے رہے کہ شاید سگن ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے، تو خاموشی اختیار کی۔ لیکن پھر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم یہ جو کہہ رہی ہے ایسے کر، اس بچے کو اور اس بیگم کو دور لے جاؤ، وادی سنسان کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اللہ میں کیسے جاؤ؟ فرمایا کہ اچھا جبریل بھیج رہا ہوں۔ کائنات کی زندگی میں جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ انسانی شکل میں اونٹنی پر سوار ہو کر کے تشریف لا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اونٹ کو بٹھایا اور پھر فرمایا کہ ابراہیم سفر شروع ہو گیا، بیٹھ جائیے اور اپنے بیگم اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہو رہے، اتنا بڑا امتحان ہو رہے ہم۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اپنے بیگم اور اپنے بچے کو بھی پیچھے بیٹھا لیے۔ سفر شروع ہوا، فلسطین سے چلے ہیں اور مکہ پہنچنا ہے، 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے۔ ایک دن گزرا ہوگا، 3 دن گزرے ہوں گے، 3 ہفتے گزرے ہوں گے، 1 مہینہ گزرا ہوگا، لیکن ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ کیسے گزرا ہوگا؟ ابراہیم ان 2 حضرات کو سنسان وادی کے اندر چھوڑ کر کے آنا ہے۔ اسلمت لرب العالمین۔ اور جس وقت مکہ کے وادی میں پہنچے، داخل ہو گئے، تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم یہ وہ وادی ہے جس میں آپ کی بیوی اور بچے نے یہاں پر زندگی گزارنی ہے، آپ ان کو اونٹنے سے اتار کر کے وہ سامنے جو پتھر نظر آ رہا ہے اس پتھر کے نیچے بیٹھا کر کے آ جائیے۔
اور آپ نے واپس چلے جانا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ واپس چلے جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں اللہ کے کہ جس وقت آگ کے اندر پھینک کے جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہے، پانی کا فرشتہ حاضر ہے، عرض کرتے ہیں ابراہیم اگر ہماری ضرورت ہے تو آپ حکم کر سکتے ہیں۔ فرمایا اما الیک فلا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، واما الی اللہ فنہم، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ جلانا چاہے جلنے کے لیے تیار ہو، اگر وہ بچانا چاہے تو وہ میرے حال کو بخوبی دیکھ رہا ہے، میں کبھی بھی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اگر میں بچانے کا مطالبہ کر لو اور ان کے جلانے کا ارادے ہو تو جو اللہ کی چاہت ہوگی میری چاہت اس کے برعکس نکلے گی، لہٰذا ایسا ہرگز بھی نہیں کروں گا۔ یہ ابراہیم جب جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ان بچوں کو وہاں اتار کر کے واپس چلو، کہنے لگے ارے جبریل، اس سنسان وادی کے اندر جہاں انسان کا نام چیز نہیں ہے، اسباب زندگی نہیں ہے، یہاں کوئی درخت کوئی سایہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، کیسے چھوڑ کر کے جاؤ؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ارے اسی وادی میں چھوڑ کے جاؤ، یہ وہ بچہ ہے جس کے گوشت سے نبی آخر زمان نے دنیا میں اسی وادی میں تشریف لانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اونٹنی سے اتار کر کے سامنے بیٹھا دیا، واپس آ کر اونٹنی پر بیٹھ گئے اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اما ہاجرہ ارے وہ پیغمبر تو نہیں ہے، وہ کوئی نبی تو نہیں ہے، وہ کہنے لگی بھئی ہم نے کیا جرم کیا ہے، کون سی غلطی سرزد ہوئی، آپ اس سنسان وادی کے اندر ہمیں چھوڑ کے جا رہے؟ یہاں تو انسان کی نام کوئی چیز نہیں ہے، یہ 4 پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، یہ جبل ابی قبیس ہے، یہ جبل عمر اس بعد میں ہندیہ کے نام سے، یہ 4 پہاڑوں کے بیچ وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بھئی ہمارا جرم تو بتلائیے، غلطی ہمارے سے کون سی ہوئی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہے بولنا نہیں ہے، خاموشی سے واپس چلے جا رہے ہیں۔ وہ آگے چل رہے اور ہاجرہ پیچھے جا رہی ہے اور گود میں بچہ ہے، یہ بار بار سوالات کر رہی ہے، وہ جواب نہیں دے رہے۔ چلتے چلتے 3 کلومیٹر کا سفر طے کیا صاحب، وادی کودائی میں جا کر کے پہنچی۔ وہاں انہیں خیال آیا ارے یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، کہیں اللہ نے حکم کر دیا ہوگا۔ وہاں پہنچنے لگی اللہ امرک، ارے اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلایا، جی اللہ کا حکم ہے۔ اذن لن یضیع علی اللہ، کہنے لگے جاؤ کہ اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں سے واپس پلٹی ہے، فلسطین سے مکے کا سفر کیا ہے اور پھر کودائی سے 3 کلومیٹر کا سفر مکہ کی طرف طے کر رہی ہے۔ ایک ایک پل کیسے گزرا ہوگا جب اسے پتہ بھی ہے کہ پیچھے ایک ایسے وادی میں اترنا ہے جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند پرند ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کھانے پینے کی اشیاء ہے، اور پوری زندگی وہاں گزارنی ہے۔ آج سے 4000 سال پیچھے ذرا انسان تصور کرے کہ جب وہاں سے وہ پلٹی ہوگی، آسمان کتنے زارو قطار روئے ہوں گے، جن پتھروں کے اوپر قدم رکھی ہوگی وہ پتھر بھی روئے ہوں گے۔ اما ہاجرہ کدھر پلٹ رہی ہے؟ بقایا زندگی ان 4 پہاڑوں کی بیچ میں بسر کرنی ہے، یہ قربانی ہے بھائی۔ واپس چل رہی ہے اور چلتے چلتے اس وادی میں واپس اسی جگہ پہنچ کر کے بیٹھ گئی۔ ذرا انسان تصور کرے جب وہ رات آئی ہوگی، رات کا اندھیرا ہے اور کالے پتھروں کا اندھیرا اور بیچ پہاڑوں کا اندھیرا، جب اتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے ہوں گے تو ستاروں نے اوپر کر کیا دیکھا ہوگا؟ ستاروں سے تو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس رات تو آسمان کی ستارے بھی زاروں قطار روئے ہوں گے۔
وہ چاند بھی روئی ہوگی جب ان اندھیروں کی بیچ میں ایک مائی اپنے گود میں ایک بچے کو لے کر کے ہنس گراتی ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام صبر اور برداشت استقلال کے پہاڑ جب اس پہاڑی سے اس طرف نیچے کو اترے تو ان سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ آگ میں جانا برداشت تھا لیکن یہ عمل تو ان سے بھی برداشت نہیں ہو۔ اونٹنی سے چرانگ لگا کر کے نیچے کھڑے ہو گئے اور زاروں کا تار روئے اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے اور یوں آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ آپ نے کہا، آپ نے حکم دیا، آپ کے حکم پر قربان کر کے بھی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا، اسلمت لرب العالمین۔ یا اللہ آپ کے امر کو تسلیم کیا آپ کے لیے جو آپ تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اور اما ہاجرہ اگلا دن شروع ہوا، جو ذات راتی کھانے پینے کے اشیاء وہ تو ختم ہو چکی ہیں، جتنا کتنا پانی موجود تھا وہ تو پی کر کے ختم ہو چکا ہے، اب پانی ختم ہو چکا ہے۔ بیٹا اسماعیل السلام وہ زاروں قطار رو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ اما ہاجرہ وہاں سے چل پڑی، اس طرح ایک پہاڑی ہے صفا پر چڑھے، اس سے اس بات کا یقین ہے کہ دور دراز تک کوئی انسان نہیں ہے، دور دراز تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن بچے کے چیخ چلانے نے انہیں پریشان کر دیا۔ اس حال میں وہ پانی کے تلاش میں نکلی ہے، کہیں پانی کا قطرہ نظر آ جائے، پانی نہ ہو تو دور سے کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آ جائے، ان سے جا کر کے گزارش کر لو بھائی اگر پانی ہے تو تھوڑا پانی دے۔ صفا پر پہاڑی پر چڑھی اور دیکھا کہ ارد گرد کوئی پانی نظر نہیں آ رہا، اسماعیل علیہ السلام پر نظر پڑ گئی، پھر کہاں اس سامنے پہاڑی پر چلی جاؤ، وہاں سے نیچے اتری، جب بیچ وادی میں پہنچی دوڑ لگا کر کے سامنے پہاڑی پر چلی گئی، مروہ پر چڑھی، وہاں سے دیکھا اسماعیل علیہ السلام تو نظر آ رہے لیکن دور دراز تک کوئی اس کے علاوہ انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پانی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ واپس پلٹی ہے، پھر وہاں چلی گئی، پھر واپس آئی، یوں 7 چکر لگا کر کے ہمت ہار کر کے گر گئی اور کہنے لگی بچہ وہاں اپنی رگڑیوں کا رگڑتے وہاں مر جائے اور میں یہیں مر جاؤں، نہ وہ میرے حال کو دیکھ کر کے پریشان ہو نہ میں ان کو دیکھ کر کے پریشان ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی اور دیکھا کہ اسماعیل السلام کے سرانے پر ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں، اور پھر ماں کی مامتا نے رگڑائی لی اور پھر ہمت کے ساتھ بات پڑی۔ جب قریب گئے تو دیکھا یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو پر مار کر کے پانی کا چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نیچے سے نکل رہا ہے۔ قریب آ کر کے دیکھا پانی کا چشمہ نکل رہا ہے اور پانی بہہ رہا ہے، کہنے لگی زمزم زمزم رک جاؤ۔ پانی کو روک دیا اور پھر باندھ کر کے پانی جمع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا کرے اس ماں کی اللہ پاک جس نے زمزم کہہ کر کے پانی کو روک دیا، اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو قیامت کے صبح تک وہاں سے پانی کے دریا بہہ جاتے، پانی روک دیا گیا۔ ذرا انسان تصور کرے کہ اس امت کی بنیاد کتنی بڑی قربانی پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی امتحانات اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جس امت کی بنیاد قربانی سے ہے وہ امت یہ کہے بھائی سود نہ کہو تو اس کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ نہ بولے دکانداری کیسے چلے گی، جھوٹ نہ بولے کیس کیسے پاس کروں گا، کیس کیسے جیتوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو پھر سیاست کیسے چلے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان میرا امتی ہوگا وہ زندگی میں
ہر کام کر سکتا ہے، دو کام کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ نمبر ایک، جھوٹ نہیں بول سکے گا، نمبر دو، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ آج اگر ہم اس معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، آج کا معاشرہ ان دو مرضوں سے اس قدر مریض بن چکا ہے کہ یہ دو مرض ہمارے زندگی سے کیسے نکلے کوئی ممکن صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہے، گھر چھوڑ دو، چھوڑ دیا، آگ میں چھلانگ لگا دو، چھلانگ لگا دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آ جانا، واپس آ گئے، چھوڑ کر کے دکھا دیا۔ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے بھائی، گھر چھوڑ دو، یہ حکم نہیں ہے، بیوی بچوں کو سنسان وادی میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، یہ حکم نہیں ہے، بچے کے گردن پر چھری چلا دو، یہ حکم نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے، خیانت مت کرو بھائی، جھوٹ مت بولو، نماز مت چھوڑو، سود خوری مت کرو، یہ ہمارے لیے احکامات ہے۔ ارے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں، نبی علیہ السلام نے تو ہمارے لیے زندگی گزارنے ہی آسان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔